بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر نارتھ امریکہ کسی کیلگری کینیڈا میں اس کو موجود ہیں، جہاں پر مجموعی طور پر ایک بڑی تعداد میں کشمیری کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے غیور لوگ بھی شامل ہوئے. اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کا مقصد فقط و فقط بنیادی حقوق تھا، جسے پراگندہ کرنے کے لیے پاکستان کے میڈیا، کچھ پولیٹیشنز اور آزاد کشمیر کے تمام پولیٹیشن اور سہولت کار اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. در حقیقت یہ تحریک فقط بنیادی حقوق کی ہے، جہاں پر اس طرح کا نعرہ لگانا کہ جس نے کشمیر میں رہنا ہے اسے پاکستان زندہ باد کہنا ہے، یہ در حقیقت پاکستان کے خلاف سازش ہے. پاکستان زندہ باد ہے، کشمیر زندہ باد ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو اختلاف کی وجہ ہو. تو لہٰذا اس کو پراگندہ کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی ساتھ میں شامل ہوئی، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو اپنی جان، پاکستان ہمیں اپنی شہرک کہتا ہے. شہرک کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نامناسب ہے، جہاں پر تمام مظفر آباد کے شہر کے لوگوں کو ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں لے آئے ہیں. ایک سیج قائم ہے، ان کو بنیادی ضروریات زندگی بھی مہیا نہیں کی جا رہی. وہ تو بنیادی حقوق مانگنے گئے تھے، ان کا تو کھانے پینے کے حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا. لہٰذا پاکستان کے مقتدرہ آزاد کشمیر کے اندر کے صاحب عقل دانش اگر کوئی پولیٹیشین ہے، وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں. یہ بنیادی حقوق ہیں. یہ نہ ہو کہ 78 سالوں سے کشمیری پاکستان پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اور آج پاکستان ہی کی فورسز کشمیریوں پر اگر گولی چلائیں گی تو اس کے وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کو بھی بڑا شدید نقصان پہنچے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی خلیج پیدا ہوگی جو پھر شاید اگلی صدی تک اس کو فل کرنا ناممکن ہو. رہی بات یہ کہ اس کو چونکہ وہ 38 نکات سب کے پاس موجود ہیں، کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی ڈھکی چھپی ہے. مجھے نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی میڈیا پہ تمام جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی چائنیز اور لیٹن زبان کو پڑھتے ہیں. اردو میں لکھے ہوئے 38 نکات ہیں. کہیں پر بھی اس کے اندر کوئی نہ الحاق پاکستان کا سوال ہے، نہ ہی کوئی خود مختار کشمیر کا سوال ہے، جس کے اندر میڈیکل کی سہولتیں ہیں، ایجوکیشن کی سہولتیں ہیں. مظفر آباد کے اندر شافیہ کی میراث کے خاتمے کی بات ہے. مہاجرین کی سیٹس کو بطور یہاں پر ویپن یوز کیا جاتا ہے پوری جمہوریت اور تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کی، ان کے خاتمے کی بات ہے. ان پر قطعاً وہ بات نہیں کرتے. کسی کشمیری کو یہ کشمیر پر بھروسے کی بات ہے کہ ہر کشمیری کو یہ غدار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہر کشمیری کو جاسوس ثابت کریں. بھائی ہم غداری اور جاسوسی کس کے ساتھ کریں گے؟ یونائٹڈ نیشن میں آپ ایک ریزولوشن لے کر گئے، وہ ریزولوشن آپ کی ہے کہ الحاق پاکستان کریں یا الحاق ہندوستان کریں، اور آپ نے یہاں پر کشمیر میں آ کر کانسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن دی، علاقہ پاکستان کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ الحاق پاکستان کے سوا کو یہ سرگرمی کا سے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وائلیشن کی ہے جو یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس کی ہے، جس کی وجہ سے تمام لیگلی انڈیا کے جو گراؤنڈز ہیں وہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں. لیگلی آپ کہیں پر بھی انڈیا کے مقابلے میں مضبوط نہیں. آپ کے پاس ایک ہی مورل گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آپ آئیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کشمیری آپ سے محبت کرتے ہیں، کشمیری اپنی آزادی چاہتے ہیں. وہ ریاست کے اندر پاکستان سے اپنے وجود کو کبھی بھی جدا نہیں کرتے. لہٰذا پاکستان کی فورسز، تمام لوگ کشمیریوں کو عزیز خدا کے لیے ان کو اس تحریک کو اس کے ساتھ مت ملوث کریں. ہمارے اسیران کو رہا کریں، ہمارے لوگوں کی لاشوں کو واپس کریں. یہ ظلم و بربریت اور آپ کا میڈیا بالکل ہندوستان کی یاد تازہ کر رہا ہے. ہم پچھلے 78 سالوں سے ہندوستان پر لان کر رہے ہیں، اور جن گراؤنڈز پر کر رہے ہیں وہ گراؤنڈز آپ پیدا کر رہے ہیں. لیکن ہم پاکستان کے اوپر کوئی بھی برا لفظ نہیں کہنا چاہتے. ہم پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتے. پاکستان کی عوام بھی مظلوم ہے، کشمیر کی عوام بھی مظلوم ہے. ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ اور عوام کے درمیان رشتہ حاکم اور محکوم کا ہے. آپ پسند ہی نہیں کرتے کہ غلام کوئی حق کی بات کرے. تو لہٰذا پاکستان اور کشمیر دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور یہ تحریک فقط و فقط کشمیر کے بنیادی حقوق کی ہے. کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو فراہم کیا جائے، اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کیا جائے. ہم پاکستان کو بھی زندہ باد کہتے ہیں، پاکستان کی تمام فورسز کو بھی زندہ باد کہتے ہیں، اور کشمیر کو زندہ باد اور پائندہ باد کہتے ہیں. شکریہ.